روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب جو کہ نبوتی کتاب ہے، ہم ان نبوتی واقعات اور علامات کے متعلق سیکھ رہے ہیں جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور دور حاضر میں سمجھتی ہوں ہر ایک شخص کو ان باتوں کو سیکھنا، ان باتوں کو سننا اور ان باتوں پر عمل کرنا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سیرش کہ آپ نے ایک بار پھر اس نبوتی کتاب کے تعلق سے سیکھنے کا یہ پروگرام بنایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو یہ کتاب ہر دور کے لیے ہے، جی، لیکن آج کے اس کرٹیکل دور میں ایمانداروں کے لیے بالخصوص اور عام انسان کے لیے بالعموم اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے، تاکہ ہم آج اور آنے والے کل کے بارے پاک کلام کی ان باتوں کو سیکھ سکیں جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم 10ویں باب کا مطالعہ کر رہے تھے، جس میں ہم فرشتہ اور اس چھوٹی سی کتاب کے متعلق سیکھ رہے ہیں۔ تو آج بھی اسی گفتگو کو آگے جاری رکھتے ہوئے، اس سے پہلے کہ میں سوال کروں، میں حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ مکاشفہ کی کتاب 10واں باب، اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ پھر میں نے ایک اور زوراور فرشتے کو بادل اوڑے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا۔ اس کے سر پر دھنک تھی اور اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا، اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب، کھلی ہوئی کتاب تھی۔ اس نے اپنا دہنا پاؤں تو سمندر پر رکھا مگر بایاں خشکی پر۔ تو پادری صاحب، آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گی، ایک تو اس کے سر پر دھنک تھی، دھنک کے متعلق بتائیں، اور سوال یہ ہے کہ اور یہ فرشتہ بیک وقت سمندر اور خشکی پر کیوں کھڑا دکھائی دیتا ہے؟ کیا اس کا تعلق مختلف قوموں یا قوموں کے اختیار سے ہے؟ آپ اس کے متعلق بتائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اس آیت کا مطالعہ کر کے یہ سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے سر پر دھنک تھی، جی اس سے کیا مراد ہے، جی یا اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ جب ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جی تو پیدائش کی کتاب کے نام باب میں مشہور طوفان نوح کا ذکر ہے، جی اور اس طوفان میں خدا نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ زمین پر جو انسان بستے ہیں جی ان کے بارے لکھا ہے، خداوند نے کہا کہ ہر ایک نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے صحیح، اور بدی آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ ٹھیک، اس لیے میں اس کائنات اور اس مخلوق کو یا اس تخلیق کو تباہ کر دوں گا، جس کے لیے اس نے بتایا، اور پھر لکھا ہے کہ 40 دن تک آسمان سے بارش برستی رہی ٹھیک، اور زمین کے سوتے پھوٹ نکلے، اور خدا نے اپنے بندہ بزرگ نوح سے کہا تھا کہ تو کشتی بنانا، صحیح، کیونکہ جب ہم نویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی ساری ڈیٹیلز میں ہمیں ساری باتیں ملتے ہیں، جی لیکن چونکہ ہمارا مضمون آج کا یہ نہیں ہے، تو پھر وہ 40 دن کے بعد لکھا ہے کہ اس کشتی میں وہ 8 انسان تھے، یعنی نوح، بزرگ نوح تھا، جی اس کی اہلیہ، پھر ان کے 3 بیٹے اور ان کی 3 بہویں، ہوئی تھی، اور باقی جو بھی دنیا میں جانداروں کی مخلوق تھی صحیح، وہ اس کشتی میں سوار تھے۔ تو بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہ 40 دن کے بعد جب بارش رک گئی اور پانی تھم گیا اور اترنا شروع ہو گیا، تو پھر کشتی جو پانی کے اوپر تیر رہی تھی وہ ارارات کے پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، جس کا آج بھی ذکر ہمیں جتنے بھی ماہر آثار قدیمہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس آرکیالوجی کے مطابق
وہ کشتی اس وقت کہاں اور کس پہاڑ پر اور کس جگہ موجود ہے۔ سو اس لیے خداوند نے ایک خاص نشان دیا تھا، جی اور وہ نشان یہ تھا کہ 40 دن کے بعد کوسو قزح یا رینبو جو ہے جی یا دھنک جسے کہتے ہیں، صحیح وہ آسمان پر ظاہر ہوئی، ٹھیک جس سے مراد یہ تھا کہ خدا کا غضب جو ہے وہ ٹل گیا، ٹھیک بارش رک گئی ہے، سمندر کے سوتے جو پانی برسا رہے تھے، جن سے پانی پھوٹ رہا تھا، وہ اب پانی نہیں برسائیں گے۔ صحیح سو اس لیے اس دھنک کا یہی مطلب لیا جاتا ہے کہ خدا نے اس وقت بنی نوع انسان کو اور نوح کو اور کائنات کو یہ بتایا تھا کہ اب خدا کا جو ان کی بدی کے وجہ سے غضب تھا، جی لعنت تھی، جی وہ ٹل گئی ہے۔ صحیح سو اس لیے دھنک کا نشان خدا نے بنی نوع انسان کو دیا تھا۔ دنیا میں ویسے تو کہا یہ جاتا ہے کہ 4 رنگ ہیں، صحیح لیکن جب دھنک کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس کے 7 رنگ ہیں۔ جی تو اس کی بھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ 7 رنگ جو ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ خدا کی 7 صفات کو پیش کرتے ہیں، صحیح جو ہمیں پوری بائبل میں پیدائش سے مکاشفہ تک وہ 7 جو ایٹریبیوٹس ہیں یا خوبیاں ہیں خدا کی، یہ صفات ہیں، صحیح وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ ٹھیک لیکن اس کا جو سب سے اہم مطلب ہے دھنک کا، وہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ موقوف ہو گئی ہے، ٹھیک کیونکہ خدا ان کی بدی کی عدالت کر رہا تھا، کیونکہ لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، بات ہے اور آدم اور حوا سے بھی خدا نے کہا تھا کہ جس دن تو نے اس درخت کا پھل کھایا تو مرا۔ ہمارا تو یہ عدالت ہے، یہ خدا کا غضب یا یہ لعنت تو ضرور ہے، لیکن یہ انسان کی اپنی جو وہ بوتا ہے وہ وہی کاٹتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس دھنک کے بارے مزید پڑھتے ہیں جی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مکاشفہ کے 4 باب کی 3 آیت میں بھی اس دھنک کا ذکر پڑھا تھا۔ یہ دھنک جو ہے یہ خدا کے تخت کے گردا گرد دکھائی گئی، بالکل اور یہ دھنک جو خدا کے تخت کے گردا گرد دکھائی گئی ہے وہ خدا کی غضب والی جو کہ وہ پاک ہے اور بدی کو نہیں دیکھ سکتا، اور چونکہ وہ پاک ہے اور بدی کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے بدی بغیر عدالت کے رہا نہیں ہو سکتی، ٹھیک اس کی رہائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، صحیح کہ چونکہ خدا عدالت کرتا ہے اس لیے دھنک جو اس کے تخت کے گردا گرد مکاشفہ میں بتائی گئی ہے جی وہ خدا کے غضب کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی اس کے رحم اور اس کے ترس کو بھی پیش کرتی ہے، ٹھیک کہ گو خدا کی مقدس آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی، وہ عدالت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی کی ہلاکت بھی نہیں چاہتا، اور یہ دھنک جو ہے یہ خدا کے رحم کو پیش کرتی ہے۔ ٹھیک تیسری بات جو ہم اس دھنک کے بارے پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، جی وہ یہ ہے کہ یہ دھنک خدا کے اس عہد کو پیش کرتی ہے جو دنیا میں پانی اور بارش کی وجہ سے عدالت ہوئی۔ اس عدالت میں یہ دھنک جو ہے یہ ہماری ایڈوکیسی کرتی ہے، ٹھیک یہ ہماری وکالت کرتی ہے، صحیح اور اس عہد کو بتاتی ہے جس کا ذکر خدا نے خود اپنی زبان سے کیا تھا، اور یہ وہ عہد ہے جس عہد کے تحت خدا جو ہے وہ گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کا ہرجانہ خود سہتا ہے۔ بالکل جب وہ خود سہ لیتا ہے
تو پھر وہ گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ دھنک جو ہے یہ اس بات کو پیش کرتی ہے کہ وہ جو خداوند کو جانتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ خداوند کی طرف واپس آئیں گے، مڑیں گے، توبہ کریں گے، خداوند کو اپنا آپ پیش کر دیں گے، جی اور تو پھر خدا کا رحم اس عہد کے مطابق جو خدا نے انسان سے کیا ہے وہ ان کے لیے دستیاب ہے یا ان کو ملے گا، اور اس عہد کی روشنی میں خداوند خدا انہیں عدالت کی سزا سے بچا لے گا یا معاف کر دے گا۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ دھنک جو ہے یہ مسیح خداوند کی خوبیوں کو پیش کرتی ہے۔ مسیح خداوند کی ذات اقدس کے بارے جب لوگ سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، انجیل مقدس میں پڑھتے ہیں، بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں، یا مسیح یسوع کے بارے لکھی گئی جو کتابیں ہیں جب ان کے بارے پڑھتے ہیں، تو آج تک کسی بھی انسان نے مسیح یسوع کے غضب کو نہیں دیکھا۔ صحیح۔ ان کو غصہ ضرور آیا جب وہ اس دنیا میں تھے، اور لکھا ہے کہ انہوں نے غصے سے ان پر نظر کی۔ ان کو غصہ ضرور آیا لیکن آسمان سے آگ نہیں برسائی، آسمان سے بارش نہیں برسائی۔ انہوں نے مقدس پطرس سے کہا جب اس نے سردار کاہن کے نوکر کو جب گتسمنی باغ میں ان کو گرفتار کرنے آئے تو اس نوکر کو جس کا کان مقدس پطرس نے کاٹ دیا تھا اس کا نام ملخص تھا، تو ملخص کے بارے میں مسیح یسوع نے کہا تھا مقدس پطرس رسول سے کہ اپنی تلوار کو نیام میں کر لے، کیونکہ جو تلوار سے قتل کرتا ہے وہ تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے رحم اور اپنے پیار اور اپنی معاف کرنے والی فطرت کی روشنی میں وہ کان اٹھا کر اس ملخص کے جسم پر دوبارہ لگا دیا اور وہ تندرست ہو گیا۔ تو یہ مسیح یسوع کی ان خوبیوں کو پیش کرتا ہے جو ہم انجیل مقدس میں یا بائبل مقدس میں یا مسیح خداوند کے کریکٹرسٹکس میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو جب کبھی ہم مسیح خداوند کی عین حیات یہ ذات اقدس کے بارے غور کریں گے تو پھر بڑی تفصیل سے ہم ان خوبیوں کے بارے سیکھیں گے۔ لیکن اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دھنک ہمیں وہ اس عہد میں شامل کرتی ہے، اور سب سے بڑا عہد جو ہے وہ یہی ہے کہ مسیح خداوند میرے اور آپ اور دنیا کے لیے اس نے اپنا کفارہ دیا، اور اس کے خون کے کفارے کی وجہ سے میں اور آپ آج نجات یافتہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے ہم میراث ہونے کے دعوے دار ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ مسیح یسوع اس عہد کی بنیاد ہے۔ بے شک۔ دوسرا سوال جو آپ کے اس سوال میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرشتہ جس کا ذکر کیا گیا ہے 10ویں باب میں، یہ بیک وقت یا ایک ہی وقت میں اس کا ایک پاؤں سمندر پر ہے اور ایک پاؤں جو ہے وہ خشکی پر اس کا پاؤں ہے۔ یعنی یہ فرشتہ ایک ہی وقت میں سمندر اور خشکی دونوں پر کھڑا ہے۔ تو جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی 10ویں باب سے پہلے بھی فرشتوں کے بارے مکاشفہ کی نبوتی کتاب کا مطالعہ کرتے وقت سیکھا ہے، لیکن کسی فرشتے کو ہم نے اس طرح سے نہیں دیکھا اور نہیں پڑھا جو ہمیں اس 10ویں باب کے آغاز میں جس کے بارے بتایا گیا۔ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ دھنک اوڑے ہوئے ہے، بادل اوڑے ہوئے ہے، اور بہت ساری وہ عجیب باتیں جو ہم پہلے سے سیکھ چکے ہیں۔ لیکن
اس کا خشکی اور سمندر دونوں پر ایک ہی وقت میں کھڑا ہونا ہمیں ایک عجیب طریقے سے اس کا اس زمین پر کھڑے ہونا لگتا ہے یا نظر آتا ہے۔ جی اور دوسری بات جو اس کے بارے میں ہے، یہ ایک زور آور فرشتہ ہے۔ صحیح، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتے جو ہیں ان کے زور اور قدرت میں کوئی فرق ہے، کوئی کم ہے، کوئی زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرشتے خدا کی مخلوق ہیں، خدا کے حضور اس کی پاکیزگی کے گیت گاتے ہیں، صحیح، اس کے حکم کے تابع ہیں، جی تو ان کو ہم کیٹیگرائز نہیں کر سکتے ٹھیک، کہ یہ 1 نمبر کے ہیں، یہ 2 نمبر کے ہیں، یہ 3 نمبر کے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحیح، لیکن اس فرشتے کے بارے خاص طور پر جو ذکر ہمیں بائبل میں 10ویں باب میں ملتا ہے، ٹائٹل، وہ یہ ہے کہ اس زور آور فرشتہ جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ صحیح، دوسری بات جو اس کے بارے میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو دہنا پاؤں ہے وہ سمندر پر ہے اور بایاں پاؤں خشکی پر ہے، یعنی اس کا جو رائٹ سیدھا پاؤں ہے وہ سمندر پر ہے اور بایاں جو ہے خشکی پر، وہ خشکی پر ہے۔ جب ہم بائبل مقدس میں دائیں اور بائیں کا ذکر پڑھتے ہیں جی یا اس کی تفسیر ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خداوند کے داہنے ہاتھ کا ذکر ہے، جی بائیں ہاتھ کا ذکر کم و بیش بہت خال خال ہمیں بائبل میں نظر آتا ہے۔ صحیح، اور ہم عقیدے میں بھی پڑھتے ہیں کہ ہمارا خداوند زندہ ہونے کے بعد آسمان پر چڑھ گیا، اور وہ جہاں وہ کیا لکھا ہے، باپ کی، خدا کے یا باپ کے داہنے ہاتھ، وہاں اس کے لیفٹ ہینڈ کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح، تو داہنا ہاتھ جو ہے وہ یہودی دستور العمل میں یا دستور حیات میں دانا ہاتھ جو ہے یہ برکت کا ہے۔ ٹھیک، اس سے بادشاہ جو تھے وہ عہد کرتے تھے، انسان عہد کرتے تھے، یہ شفقت کو پیش کرتا ہے۔ دانا ہاتھ اختیار کو پیش کرتا ہے۔ صحیح، دانا ہاتھ عدالت کے لیے جاری کیے گئے حکم کو پیش کرتا ہے، ٹھیک، اور دانے ہاتھ کے لیے بائبل مقدس میں یہ ساری باتیں درج ہے کہ وہ جب کسی کو برکت دیتے تھے تو داہنے ہاتھ سے، اور جب جج کسی کو سزا دیتا تھا تو داہنے ہاتھ سے لکھتا تھا، صحیح، اور پھر اس طرح سے، یعنی یہ وہ ہاتھ ہے جسے بائبل مقدس میں بہت ساری ملٹیپل کاموں کے لیے اس کو سمبلائز کیا گیا ہے یا اس کو بطور تشبیہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس کا جو دانا پاؤں ہے وہ سمندر پر ہے، جی بایاں جو ہے وہ خشکی پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، اس کا ایک خاص مطلب ہے، صحیح، اس کے کھڑے ہونے کا ایک خاص مطلب ہے، اور اس مطلب کے 2 حصے ہیں۔ ٹھیک، پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اسے سمندر اور خشکی دونوں پر اختیار دیا گیا ہے، ٹھیک، اور وہ اس اختیار کے ساتھ کھڑا ہے۔ صحیح، دوسرا اس پر یہ ہے کہ نہ صرف اس کا اختیار ہے بلکہ اس کا سمندر اور خشکی دونوں پر اس کا قبضہ ہے۔ کیونکہ جب ہم بائبل مقدس میں یشوع 10واں باب اس کی 24ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب یشوع نے ان 5 بادشاہوں کو جو ملک کنعان میں تھے ان کو شکست دی، تو پھر اس نے اپنے سپہ سالاروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ جنگی سردار ہیں جن کو ہم نے شکست دی ہے، فتح کیا، ان کے سروں پر اپنا دایاں پاؤں رکھو، تاکہ وہ جب انہوں نے اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھا تو مطلب یہ تھا کہ وہ یہ بتایا جائے اس وقت کی دنیا کو کہ یشوع اور اس کے سردار جو ہیں ان کو
وہ دنیا کو یہ بتائیں کہ ان کو فتح کرنے، ان کو شکست دینے اور ان پر پوری قدرت اور اختیار کے ساتھ یشوع اور اس کے سپہ سالار، اس کے سردار جو ہیں، ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے جو انہیں آسمان سے ملا ہے۔ جب ہم آگے چلتے ہیں تو جب موسیٰ نے کالب سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے ان تمام چیزوں کا وعدہ دینے کا وعدہ کیا تھا، تو پھر کالب نے بھی جب موسیٰ سے بات کی تھی جی تو لکھا ہے کہ موسیٰ نے قسم کھا کر کہا کہ جس زمین پر تیرا قدم پڑا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تیری اور تیرے بیٹوں کی میراث ٹھہرے گی۔ صحیح۔ جب ہم یشوع 14واں باب 9ویں آیت اور استثناء پہلا باب 36ویں آیت پڑھتے ہیں ٹھیک تو جو میں نے کہا ہے خدا کے بندہ بزرگ موسیٰ اور کالب کے بارے یہ وہاں پر درج ہے۔ ٹھیک پھر اور جب ہم نے ابراہیم کے بارے خدا کے پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا نے ابراہیم سے کہا تھا کہ اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں تجھ کو یہ زمین جو ہے دے دوں گا۔ اور خدا نے اسے دریائے نیل اور دریائے فرات کے درمیان جتنی بھی سرزمین اس وقت تھی وہ ابراہیم کو دی۔ پیدائش کے 15ویں باب کی 19ویں آیت میں جو بات میں کر رہا ہوں ٹھیک یہ بتایا گیا ہے۔ ٹھیک پھر پہلا سیموئیل اس کا 17واں باب اس کی 51ویں آیت میں آپ کو یاد ہوگا جب داؤد بچے نے یا اس لڑکے نے جاتی جولیو جیسے دیو ہیکل سورما کو قتل کیا صحیح تو پھر لکھا ہے کہ اس نے بھی اس کا سر کاٹ کر اس پر اپنا پاؤں رکھا۔ ٹھیک تو پاؤں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مفتوح ہے، یہ فتح ہو چکا ہے، تو جو مفتوح ہے اس کے سر پر پاؤں رکھ کر عہد عتیق کے لوگ اپنی فتح اور اپنے غلبے کا اور قبضے کا اعلان کیا کرتے تھے۔ اس لیے جب یہ فرشتہ زمین پر ایک خاص مشن کے ساتھ ایک خاص پروگرام کے مطابق خدا نے بھیجا تو پھر اس کا ایک پاؤں خشکی پر تھا اور ایک پاؤں اس کا سمندر پر تھا، تاکہ وہ یہ بتائے کہ جس اختیار کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اس اختیار کے ساتھ وہ خشکی اور سمندر یعنی پانی اور تری دونوں پر اختیار رکھتا ہے، اور یہ اس کے قبضے میں ہے اور یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اس لیے یہ فرشتہ جو ہے یہ سمندر اور خشکی دونوں پر اپنے پاؤں رکھ کر کھڑا ہے۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیا فرشتہ کے ہاتھ میں جو چھوٹی سی کتاب ہے کیا یہ انجیل سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ آپ اس کے بارے بتائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے اس کتاب کے تعلق سے، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے مکاشفہ کے صحیفے کے لکھے جانے سے پہلے جو ہمارا عہد قدیم جسے ہم کہتے ہیں یا عہد عتیق جسے ہم کہتے ہیں، جی یہ سوال اس وقت سے ہے۔ جب ہم اس 10ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو مقدس یوحنا رسول نے اس فرشتے کو بڑا غور سے دیکھا، اچھی طرح سے صحیح بڑا بغور اس نے دیکھا کہ یہ فرشتہ کون ہے، کیا اڑے ہوئے ہے، ٹھیک کیسی شخصیت ہے، کہاں کھڑا ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات جب مقدس یوحنا رسول نے دیکھی تو پھر اس کا ہاتھ جو ہے، اس کی آنکھ جو ہے وہ اس کے داہنے ہاتھ کی طرف گئی۔ ٹھیک دوبارہ داہنے ہاتھ کا ذکر ہے، صحیح اور اس نے اس ہاتھ میں دیکھا کہ اس ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب کتاب ہے، لیکن وہ کتاب کھلی ہوئی ہے صحیح جب وہ اس کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جب 5ویں باب کا مطالعہ کیا تھا
تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں سیکھا تھا کہ 5ویں باب میں ایک اور کتاب کا ذکر ہے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، صحیح کسی فرشتے یا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں. نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بند ہے ٹھیک اور اسے مہروں سے بند کیا گیا ہے، بالکل کسی اور ذریعے یا طریقے سے بند نہیں نہیں کیا کیا گیا ہے. وہ مہروں سے بند کی ہوئی کتاب ہے. اور اس کتاب کے لیے بائبل مقدس میں مکاشفہ میں جو لفظ وہاں استعمال ہوا ہے 5ویں باب میں اور پھر 10ویں باب میں، جی دونوں میں وہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اور وہاں لفظ ببلیان استعمال کیا گیا ہے. جی اور ببلیان جو ہے یہ ببلاؤس سے ہے، جی اس کا جو مصدر ہے وہ ببلاؤس ہے. اور ببلاؤس جو ہے وہ وہاں دریا کے کنارے پاریاون کے ہاں ایک سرکنڈا پایا جاتا تھا، جسے ہم پنجابی میں کانا کہتے ہیں. صحیح وہ جو سرکنڈا تھا وہ کافی موٹا ہوتا تھا، اور پھر اس کو چھیل کر اس کے اندر سے جو گودا نکلتا تھا اس گودے کو پریس کر کے پھر وہ ایک خاص طریقہ تھا اس میں سے نکال کر اس کے پرت یا کاغذ بنا لیتے تھے صحیح اور اس کے اوپر پھر وہ لکھتے تھے. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ببلان ہے وہ اس ببلاس سے تیار کیے گئے اس طومار کو کہا جاتا تھا جس کا ترجمہ بائبل مقدس میں کتاب کیا گیا ہے. ٹھیک اور یہ کتاب جو ہے یہ اسی سے ببلیون سے ہی لفظ بائبل ہم نے لیا ہے، اور ہم بائبل مقدس کو کتاب یا کتاب مقدس یا الکتاب کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس دور کی عام زبان میں جس وقت مکاشفہ تحریر ہوا، عام زبان میں ہم اسے عام کتاب کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی عام کتاب ہے جو اس کو فرشتے کو دی گئی ہے. اب رواج کے مطابق وہ عام تو ضرور ہے، لیکن چونکہ فرشتے کے ہاتھ میں ہے، کھلی ہوئی ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص پیغام اور خاص مقاصد رکھتی ہے جس کو جاننا ہر ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اور وقت آئے گا کہ ہم ضرور اس کتاب کے کھلے ہونے کے بارے پاک کلام کا مطالعہ کریں گے. تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا. یقیناً ناظرین جس طرح سے پادری صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کتاب کا جاننا بہت ضروری ہے، تو وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا. ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس کتاب کے متعلق ضرور جانیں گے، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، لہٰذا آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی